یہ شیطان کے سجدے کے انکار سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، یہ وہ تحریک ہے جو اب دجال کی صورت پر سامنے آ رہی ہے۔ ہاں اللہ تو ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس کے بہکانے کا انداز ہے۔ اب بیٹ کا نشان، کوئی تہوار ہو، کوئی چیز ہو، بچے بیٹ بنا کے گھوم رہے ہیں، بیٹ پین کی ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، شیطان کی نشانی کو بڑھا رہے ہیں۔ دجال کو مسیحا مانا جاتا ہے، ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ نظام سے بغاوت کا آغاز تو آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی کے ساتھ ہی ہو گیا۔ خدا کا احساس دلانے والا جو دین ہے، جب یہ قابو میں آ جائے گا تو سب دجال کے قابو میں آ جائیں گے۔ طاقتور ترین لوگوں نے سرنڈر بھی کیا ہے غلط لوگوں کے آگے۔ کالے جادو کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں 5واں درجہ۔ اس 5ویں درجے کا نشان پیلے رنگ کی مکڑی ہے، اور وہی پیلے رنگ کی مکڑی آپ کو اسپائڈر مین کے پارٹ 1 میں اس کو کاٹتے ہوئے نظر آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں، نوبیل پرائز ہمیشہ ایسی شخصیت کو کیوں ملتا ہے جو اسلامی حساب سے کنٹروورشل ہوتی ہے، مسلمانوں میں۔ اب یہ بولڈ کا نشان ہیری پوٹر کے آپ نے دیکھا، اور جو آتا ہے بڑی عقیدت سے آ کے اس کے بال ہٹا کے دیکھا ہے، لیٹ می سی دا اسکار۔ السلام علیکم، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ایمن منصور۔ ہر پوڈ کاسٹ اور ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے دجال، کہ دجال ہے کیا۔ اسی کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ریسرچ اسکالر کاشان علی۔ ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آخر یہ دجال ہے کیا، اس کا کیا پس منظر ہے، یہ کب آ رہا ہے یا آ چکا ہے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے یقیناً نکالنا چاہیے ٹائم ایسی چیزوں کے لیے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ آخر دجال ہے کیا؟ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں ہی باتیں۔ اوکے۔ یہ ایک شخصیت بھی ہے اور یہ ایک پورے نظام کا نام بھی ہے۔ اوکے۔ کوئی بھی نظام اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کی رہنمائی کے لیے یا اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخصیت موجود نہ ہو۔ صحیح۔ تو اپنے وقت میں آ کر کسی نہ کسی شخصیت نے خروج ضرور کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں اس کے لیے خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو باغی کہا گیا ہے۔ اور جہاں تک نظام کا تعلق ہے تو اس نظام کے لیے کم سے کم بھی اگر دیکھا جائے، کم سے کم اگر اسٹیمیٹ آپ لگا لیں تو پچھلے تقریباً 700 سے 800 سال سے تو باقاعدہ سوسائٹیز بنا کے، انڈر گراؤنڈ سوسائٹیز بنا کر اور تنظیمیں بنا کر باقاعدہ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اوکے۔ اور اس کا آغاز اگر ویسے دیکھا جائے، یعنی جو ہمارے پاس لکھی ہوئی تاریخ ہے، ریٹن ہسٹری ہے، تو اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اوکے۔ کیونکہ دیکھیے، آخری پیغمبر بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو دجال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو جب روشنی کی سب سے بڑی قوت، خیر کی سب سے بڑی قوت اپنا ٹائم پورا کر کے اپنے رب کے پاس واپس جائے گی، تو اندھیرا بھی اپنی کہیں نہ کہیں تیاری تو کرے گا۔ تو تیاری وہ برسوں سے کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کے سجدے کے انکار سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، یہ وہ تحریک ہے جو اب دجال کی صورت پہ سامنے آ رہی ہے۔ اوکے۔ اور ہم جو ایک ایگزامپل سنتے آ رہے ہیں کہ دجال کی یہاں پہ ایک آنکھ ہوگی، وہ کوئی شخصیت ہوگا، تو وہ بات کتنی سچ ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کیونکہ آپ نے کہا یہ ایک نظام ہے، یہ ایک شخصیت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ اوکے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نظام بھی ہے اور اس نظام کو ریپرزینٹ، اس کو لیڈ کرنے کے لیے ایک شخصیت بھی ہے۔ اوکے۔ اب اس شخصیت کی اگر ایک آنکھ ڈیفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، یا اگر اس کی ایک آنکھ پیشانی میں ہے، تو اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کل کیمراز جس طرح کے آ رہے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، پھر ان کیمراز کو پہنا بھی جا سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آنکھ باقاعدہ بلٹ ان ہو، اور ہو سکتا ہے وہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل آئی بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہا یہ گیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ تو یہ کیمرے کی یہ ایک آنکھ کیمرے تو کی نہیں ایک ہے، آنکھ بھی ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ایکسس بڑا تیز ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دجال جب آ کر ایک آواز لگائے گا تو پوری دنیا اس کی آواز سنے گی۔ بالکل۔ 1400 سال پہلے جب یہ حدیث آئی تھی تو صحابہ کرام حیران ہو گئے تھے، آخر کیسی آواز ہوگی؟ آج میں اور آپ یہ آواز ہمیں عام حالات میں اس روم سے باہر نہیں جائے گی، بالکل ایسا لیکن جیسے یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا کہاں تک جائے گی؟
سب سنیں گے. بات تو ہے. تو اپنی جگہ پر چاہے وہ جادو استعمال کرے یا ٹیکنالوجی استعمال کرے, وہ ہے بدی کی قوتوں کا سرچشمہ, تو اس کی آواز تو جائے گی, اس کا پیغام بھی جائے گا اور جا بھی رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دجال کی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو اب ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ نمودار ہو رہی ہیں, یا ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی ہیں, اتنی نشانیاں ابھی باقی ہیں؟ چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا طویل جواب دیتا ہوں. 1991 میں خلیج کی جنگ ہوئی تھی, فرسٹ گلف وار. عراق نے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا, اور یہ ہوا بھی امریکہ کے اشارے پہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے صدام حسین کو اس میں پھنسا کر پھر امریکہ نے 28 ملکوں کا تقریباً الائنس بنایا اور اٹیک کر دیا عراق پہ. اب اس حملے کے پیچھے ایک حدیث بھی تھی. یہ حملہ تو ہو گیا, سب مل کر لڑے, مسلمان اور عیسائی مل کر لڑے, اور صدام حسین کا جو تھا مطلب انہوں نے حشر خراب کر دیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اس کو ہٹایا نہیں تھا اس وقت. صحیح. کیونکہ ایران کو جو انفلوئنس اس وقت مل رہا تھا وہ اور آگے بڑھ جاتا. تو وجوہات ہوتی ہیں. لیکن اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, ڈاکٹر اسرار بھی اس پہ بات کر کے گئے بڑی انسسٹنس کے ساتھ, کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ تم اہل روم یعنی نصارہ کے ساتھ مل کے پیچھے کے دشمن سے لڑو گے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ پیچھے کے دشمن سے مراد تھی سوویت یونین. ٹھیک ہے, لیکن سوویت یونین پیچھے کا دشمن نہیں تھا, وہ تو پتا تھا کہ وہ دشمن ہے. پیچھے کا دشمن ٹیکنیکلی وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہوتا ہے, جو آپ کے پیچھے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو صدام حسین اور عراق کا اس وقت کا جو نظام تھا, یہ ہمارا ایکچولی تو دوست تھا اگر دیکھا جائے. مسلمان آپس میں کئی بار لڑ چکے ہیں, لیکن ایک ایسی لڑائی میں اس کا کودنا کہ ایک کے بعد ایک ساری اسٹیٹس کو کھا جانے کا دعویٰ کرنا, پھر امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ مل کے یہ سارا الائنس بنانا, اور پیچھے کے دشمن سے لڑنا, تو اس کو بنیادی نشانی کہا گیا تھا کہ سب سے بڑا چینج آئے گا. اچھا, پھر آج کل ایک نام مشہور کر دیا گیا, یہی دجالی نظام کا جو کنٹرول ہے میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ, معذرت کے ساتھ, کہ جی نوسٹراڈیمس نام کی ایک شخصیت بتائی جاتی, اس نے پریڈکشن کی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے لوہے کے پرندے ٹکرائیں گے. یہ کوئی پیش گوئی اس نے نہیں کی بنیادی طور پہ. یہ پیش گوئی اصل میں اگر دیکھی جائے تو بہت ساری ایسی پیش گوئیاں ہیں جس کو آپ نکال سکتے ہیں, کہ 2 ستونوں سے 2 لوہے کے پرندوں کا ٹکرانے کا تو کئی الہامی کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے. اس نے صرف اس کو کلیکٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ جو بکس تھیں وہ ایکسیس میں نہیں تھیں, عوام کے پاس نہیں تھی. تو یہ وہاں سے چیز اس نے نکالی تھی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نیو ورلڈ آرڈر کا جو نظام ہے, جس طرح امریکہ آ کے گلف میں بیٹھا ہے, پھر اس کے ٹھیک 10 سال بعد 2001 میں آپ سیکوینس دیکھیں نا, ٹھیک 10 سال بعد 2001 میں کیا ہوا, گلف وار افغان وار شروع ہو گئی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر والا حادثہ ہو گیا. اس کے بعد گلف کے اندر یہ دوبارہ بیٹھے, عراق میں آ کر بیٹھ گئے. ایسا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے 10 سال بعد کیا ہوا, 2011 میں اسامہ بن لادن کو آ کے مار دیا. 2021 میں کیا تھا آپ کے پاس, 20 سے 21 تک کووڈ آیا ہوا تھا. پلان تو چل رہا ہے, مختلف انداز میں چل رہا ہے. دنیا کے ہر جگہ کے اوپر یہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ سیکوینس دیکھیں تو یہ جنگ جو تھی خاص طور پہ پیچھے کے دشمن سے لڑنے کی, یہ بنیادی نشانی تھی. تو کووڈ جان بوجھ کے پھیلایا گیا. کون سی بیماری ایسی ہے جو جان بوجھ کے نہیں پھیلائی گئی؟ اب میں بولوں گا تو ہمارے یہاں کے سارے سوسائٹی کے ڈاکٹرز پھنس جائیں گے. بالکل ایسا ہی. جتنے کانٹریکٹر ہیں کراچی میں, ان کو اکتوبر میں روڈ توڑنا یاد آتا ہے اور ایک اپریل میں یاد آتا ہے. ایک میں ڈسٹ الرجی زیادہ ہوتی ہے اور ایک میں ویسے الرجی زیادہ ہوتی ہے. ہر سال ڈینگی کا سیزن. ہاں یہ بات بھی ہے. ہاں یہ بھی مچھروں کے اندر بھی تو آپ کو پتا ہے کہ بایو میڈیکل سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو ایکسپیریمنٹس تو ہو رہے ہیں. جی بل گیٹس صاحب تو کہہ چکے ہیں نا, دنیا میں ان کو 5 کروڑ کی آبادی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. 8 بلین کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ انسان کافی ہیں. امیجن کریں, تو کچھ نہ کچھ تو پلان ہے. اور کون سی نشانیاں ہیں؟ نشانیوں میں آپ یہ دیکھ لیجیے, ایک بڑی نشانی بتائی گئی تھی کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ لوگ سواریوں سے ٹکرا کر مر رہے ہیں, تو جان لینا کہ ظہور کا وقت قریب ہے, امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے. جب امام کے ظہور کا وقت قریب ہے تو پھر دجال کا بھی قریب ہے, خروج کا وقت. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ پازیٹیو شخصیت کے لیے احادیث میں ظہور کا لفظ ہے, نیگیٹو شخصیت کے لیے خروج کا لفظ ہے, کیونکہ وہ بغاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اچھا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ روایت ہے, غالباً مستدرک کی روایت ہے, کہ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ آلات موسیقی اپنی جیبوں میں لے کر چلیں گے. تو اس وقت تو یہی ڈھول ستار وغیرہ ہوتے تھے, تو زمخشری بیچارے عقل ان کی ناچ کے رہ گئی کہ کیا مطلب جیبیں ہوں گی یا تھیلے ہوں گے.
اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ایون 1970 سے ٹرانزسٹر تو آ ہی گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آج آپ کے پاس موبائل ہے, آئی پوڈ ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, اتنا سا آپ کے پاس ڈیوائس آ گیا جس کو جو سننا ہے وہ آلات موسیقی سنتا ہوا جا رہا ہے, ٹھیک. اور خواتین کا یہ جو بائک رائڈ کا ہے, ٹھیک ہے, کہ گھوڑوں پر سواری اور گھوڑے نما سواری کا لفظ استعمال کیا گیا احادیث میں, یہ چیزیں ساری آپ دیکھیں آہستہ آہستہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. یہ چند ایسی نشانیاں جو آپ کامنلی آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی میں آبزرو کر سکتے ہیں. پھر میڈیا پر اور ساری اس چیز کو ہم بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی عورتوں کو بااختیار بنا رہے ہیں شاید. نہیں, بااختیار بنانے کا منع بھی نہیں کیا گیا. گھوڑ سواری عورت کے لیے منع کب ہے؟ جب مصیبت کا وقت ہوگا تو کیا سواری نہیں کی جائے گی؟ سواری کی جائے گی, ضرورت کی چیز ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جب بالکل عام ہو جائے, یہیں پر ہم لوگوں کو سب سے بڑا ٹکراؤ یہ پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں, ایک ہے معذرت کے ساتھ ملائیت والی سوچ. ملائیت والی سوچ آپ کو یہ کہے گی کہ بھائی یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, فلاں چیز نہ کرو, یہ چیز کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, اور دوسری طرف سے پھر فیمنزم والے سو کالڈ, وہ کھڑے ہو جاتے جی عورت کو کچھ کرنے نہیں دیتے. اسلام کہتا ہے جس کے پیراڈائم میں جینیٹیکلی اور آپ جو چیز کروا سکتے ہیں جس سے وہ آپ کروائیں. گھوڑے کی سواری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ایز فار ایز انہوں نے حجاب کی رعایت اختیار کی ہوئی ہے. کیوں حجاب پہن کے لڑکیاں بائک نہیں چلا رہی؟ بالکل چلا رہی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. لڑکیاں ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو ان کے لیے قرار دیا گیا ہے معاشرے میں, ان کا ایک پازیٹیو رول ہے. بٹ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ نشانیوں میں یہ نشانی آخر کیوں ہے, اس کی کوئی لاجک ہوگی؟ دیکھیں, با اختیار عورت کے ساتھ ساتھ, چلیں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں آج سے 10 سال پہلے ایک صاحب کو, ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے گرامین بینک بنایا تھا. گرامین بینک کے نام سے. گرامین بینک میں اس کے پیچھے ان کا آئیڈیا کیا تھا؟ آپ یہ دیکھیں, نوبیل پرائز ہمیشہ ایسی شخصیت کو کیوں ملتا ہے جو اسلامی حساب سے کنٹروورشل ہوتی ہے مسلمانوں میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نوبیل پرائز ہمیشہ ایسی عبدالستار ایدھی کو آج تک نہیں ملا. بالکل ایسا ہی ہے, سوچئے. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. ایدھی صاحب کی خدمات پہ اعتراض ہے کسی کو؟ نہیں. ٹھیک ہے, ایدھی صاحب کو نہیں ملا, مدر ٹیریسا کو ملا. غور کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرسچن کو کیوں دیا یا مسلمان کو کیوں نہیں دیا, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایسے مسلمان ان کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور بھی لوگوں کو ملا ہے, اب ان کے نام لوں گا تو پھر اور زیادہ پرابلم آ جائے گی, تو بہتر ہے کہ نہ لیے جائیں. تو ان صاحب کو نوبیل پرائز دیا گیا اکنامکس کا. کس بات پر؟ ان کا بینک صرف عورتوں کو قرضے دیتا تھا. ان کا جو پروگرام تھا وہ یہ کہہ رہا تھا مرد گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا بچوں کو اور ساری چیزوں کو, عورتیں آگے بڑھیں اور عورتیں گھر چلائیں. سسٹم کو الٹا کیا. اسلام کہیں بھی عورت کو کمانے سے منع نہیں کر رہا. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہیں تھیں کیا ریچسٹ ویمن ان دا ہسٹری آف عربیہ؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. شی واز دا موسٹ پروگریسو ویمن ایز ویل. سب سے بڑا کارنامہ ان کا ہے اس زمانے میں دنیا کا پہلا موٹر وے بنانا. پہلا موٹر وے جناب خدیجہ نے بنوایا ہے, دنیا کو معلوم ہی نہیں. ہمارے ہاں عورتیں بااختیار ہیں, اتنی بااختیار ہیں کہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اس عورت کے پاس کام کر لیتا ہے. ان سے بڑا مرد ہے کوئی؟ نہیں. ایگو ہونی نہیں چاہیے. ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کیا تھا, بغداد جلا دیا, بغداد میں اس نے کتابیں جلا دیں, دریا سرخ ہو گیا دجلہ کا. دجلہ کے کنارے سے تاتاری سپاہی کچھ لوگوں کو پکڑ کے لائے, ابا کبا پہنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور آئے تو ہلاکو نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا علماء ہیں, دینی معاملات میں مدد کرتے ہیں. کہا بغداد جلا دیا میں نے, دین کی کتابیں جلا کے دریا میں ڈال دی. کہاں تھے؟ کہا ہم بہت اہم ڈائیلاگ مناظرہ کر رہے تھے. کہا یقیناً بہت امپورٹنٹ ہوگا, میں نے لاکھوں لوگ مار دیے, تم لوگ پلٹ کر نہیں آئے ان کی مدد کرنے کے لیے. کیا مناظرہ کر رہے تھے؟ کہا ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ مسواک کی ڈنڈی کتنی بڑی ہونی چاہیے. بغداد جل رہا تھا اور یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. تو یہ جب علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر نوجوان نسل کے ساتھ اور سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آج تک ہوتا آ رہا ہے. کردار جو ادا کرتے ہیں علماء, تاریخ ان کو زندہ رکھتی ہے. بڑے بڑے علماء پاکستان میں بھی گزرے ہیں ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ دجال کو لے کے کتنی ایسی لابیز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں. میں نے خود بہت سے ایسے فیس بک پہ گروپس دیکھے ہیں جن پہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس چیز کا حصہ بن چکے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں اس کو پھیلانے میں اور زیادہ کام کر رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ کوئی لابیز ہیں جو کریٹ کی گئی ہیں جان بوجھ کے؟ دیکھیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دو طرح کی لابیز ہیں. میں اس طرح تو نہیں بتا سکتا آپ کو کہ ایگزیکٹلی ہاؤ مینی نمبر آف پیپل یا نمبر آف لابیز اور فیس بک پیجز یا جو بھی ایپس ہیں یوز کر رہے ہیں,
لیکن آپ کو میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ہر چیز، ہر ایپ کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے شیئرز، ان کی اتھارٹی کام کر رہی ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے فلسطین میں اتنا ظلم ہوا تو ایک دم سے میڈیا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو لوگ بھپر گئے تھے. اسی لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں گاڈ جین کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ خدا کا احساس دلانے والا جو جین ہے جب یہ قابو میں آ جائے گا تو سب دجال کے قابو میں آ جائیں گے. سائنٹیفکلی کریں یا جادو سے کریں یا جیسے بھی کریں. آپ بات سمجھ رہی ہوں گی میری، اور یہی پیغام میں پہنچانا بھی چاہ رہا ہوں آگے کہ ان کے وار کرنے کے انداز کو سمجھیں. اچھا اب دوسری بات پر آتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم براہ راست اس کا حصہ نہ ہو، لاشعوری طور پہ بن جائیں؟ جی بالکل ایسا ممکن ہے. ابھی میں آپ سے جب بات کر رہا تھا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو باقاعدہ محاورات، انگلش کے ہوں یا یہاں کے ہوں، اردو کے ہوں یا عربی کے ہوں، ایسے محاورات، ایسی روزمرہ کی مثالوں کو رائج کیا گیا ہے جن کو اگر ڈیپلی دیکھا جائے، سرچ کیا جائے، وہ دجالیات اور شیطانیت کی طرف جاتے ہیں. نارملائز کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی وہ چیز شروع کر دی ہے. اور سینکڑوں سال کی ان کی جو یہ ایفرٹ ہے، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چلو 100% نہ صحیح 70-80% ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن مزے کی بات ہے خیر کا نظام بھی تو اپنا کام کر رہا ہے نا. خیر کا نظام آٹومیٹکلی اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمیں اپنے حصے کی ایفرٹ کرنی ہے. تو یہ فیس بک پر بھی کام کریں گے، یا انسٹاگرام پر بھی کام کریں گے، یہ دنیا کے ہر چینل سے کام کریں گے. ہو سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے پروگرام کی میمز بنا کے اس کو مینیپولیٹ کر کے ایڈٹ کر کے کوئی اور کانسیپٹ چلا دیں. بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے حصے کا ڈالنا ہے. اس چڑیا کی مانند جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے چونچ میں چند قطرے ڈالے تھے آگ میں، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. لیکن یہ اسٹرانگ ہے، ان کے پیچھے مانیٹری سپورٹ ہے. آپ آج یہ دیکھیے کھلا ظلم غزہ میں دیکھنے کے بعد کتنے لوگوں کی غیرت جاگ گئی تھی، پھر بھی کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو میڈیا پر کھلم کھلا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. کیا آپ نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے عرب کے ایک بہت بڑے شاہی خاندان، نہ میں ملک کا نام لوں گا نہ پرسن کا، عربوں میں ایک بہت بڑے شاہی خاندان کے بالکل ینگ منسٹر ہیں، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ یہودی اور اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ انسانیت کا بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ باقاعدہ تاریخ سے ثابت کر رہے تھے کہ زمین تو ہے ان کی. تو یعنی برین واشنگ ہو کے یہ بھی کہیں نہ کہیں پڑھ کے آئے ہوں گے نا فارن یونیورسٹی سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں رہ کر بھی کر رہے ہیں، وہاں سے بھی کر رہے ہیں. اور اس میں صرف سوشل میڈیا انوالو نہیں ہے، ایجوکیشن سیکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں ایز اے ٹیچر یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دجال کا جو کانسیپٹ ہے یہ جو کہانی ہے یہ مسلمانوں تک ہی محدود ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کا کوئی تصور ہے؟ اچھا پہلے ایک بات کی تصحیح کرتا چلوں کہ یہ کہانی نہیں ہے ابھی. بالکل مجھے بھی بولنے کے بعد تو ریئلائز ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا تعلق حقیقت سے ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے. دیکھیے نظام سے بغاوت کا آغاز تو آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. دو نظام سامنے آ گئے، ایسا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اللہ کا وارث آدم علیہ السلام اور اللہ کا باغی شیطان اب دونوں زمین پر آ گئے، سسٹم شروع ہو گیا. تو ہر مذہب کے اندر بتایا ضرور گیا ہے. اچھا دجال کا پورا تعارف یہ ہے کہ دجال خود شیطان نہیں ہے، ابلیس نہیں ہے. دجال ابلیس کا نائب ہے. اچھا نعوذ باللہ، شیطان مقابلہ کر رہا ہے استغفر اللہ سے. تو اللہ اب خود تو نہیں آتا، اللہ اپنے نائب کو بھیجتا ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ جب آئے گا تو ایک جنت اور دوزخ بھی بنائے گا، پیسوں کی بارش کرے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا نمائندہ اور بدی کا نمائندہ، یہ تو ہر مذہب میں ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوکس کریں ابراہیمک ریلیجنس پہ، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام پر. بالکل تینوں جو ابراہیم علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں. باقی پھر کبھی صحیح کہ ہندوازم میں یا بدھزم میں دجال کی کیا ذکر ہے یا نہیں ہے، اور ہے اور بالکل ہے، بہت ڈیٹیل میں ہے، اس پہ پھر بات کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے یہودیت میں دجال کو مسیحا مانا جاتا ہے، ہیرو مانا جاتا ہے. اچھا یہ بدقسمتی ہے یہودیوں کے نوجوانوں کی کہ ان کو اب یہ پڑھایا گیا ہے، توریت و زبور کی تحریر کو بدل کے تبدیل کر کے یہ پڑھایا گیا ہے کہ اب وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں. اچھا ہیرو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے توریت، زبور اور تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہے مسیحا کا. دو نبیوں کا ذکر ہے، ایک آخری نبی کا، ایک مسیحا کا. ٹھیک ہے. مسیحا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، جن کو مسایہ بھی کہا جاتا ہے. ابھی جو مسایہ کا لفظ
ہبریو میں عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے توریت میں. یہ مسایہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا غلط اور بیہودہ گمان رکھتے ہیں. وہ میں دہرا بھی نہیں سکتا مائک پہ, سیدھی گستاخی ہے. تو یہ بیہودہ گمان کرتے ہیں بی بی مریم سلام اللہ علیہا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. یہ کہتے ہیں وہ مسیح نہیں تھے, استغفر اللہ. بس یہاں میں بات ختم کر دو, باقی جو کہتے ہیں وہ موضوع نہیں ہے. بالکل. تو یہ ابھی تک اپنے طور پہ مسیحا یا مسایہ کی تلاش میں ہیں, انتظار میں ہیں. یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. یروشلم یا جروسلم جو بھی آپ کہہ لیں, بیت المقدس میں ان کا ایک دیوار ہے جس کو یہ کہتے ہیں ویلنگ وال, دیوار گریا. دیوار گریا میں کہتے ہیں ایک چٹان کے درمیان تھوڑا سا شگاف ہے. وہ شگاف بڑا ہوگا اور دجال وہاں سے باہر آئے گا. یہ نشانی ہمارے پاس بھی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں مسیحا وہاں سے آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ مسیحا یا مسایہ وہاں سے آئے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اچھا, کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیحا ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو مسیحا مانتے ہیں, اپنا نبی بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آگے جا کے خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں, جو کہ ہم نہیں مانتے. شرک ہے ہمارے نزدیک. نہ میں ان کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مسیحا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیحا آ گئے. ٹھیک ہے, اب مسیحا کے مقابلے میں وہ دجال کو کیا مانتے ہیں؟ ان کے پاس لفظ ہے اینٹی کرائسٹ, جھوٹا مسیحا, جو لوگوں کو آگے گمراہ کرے گا. وہی آپ والی بات, جنت دوزخ, لوگوں کو شفا بخشنا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے کام کرے گا. امید ہے بات واضح ہو رہی ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے, اب آئیے اسلام کی طرف. صحیح. عیسائیت آخری نبی کو ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے. آخری نبی ان کے نزدیک نہیں آئے. اوکے. ٹھیک ہے, یہودیت مسیحا کو بھی ڈھونڈ رہی ہے, آخری نبی کو بھی ڈھونڈ رہی ہے. یہ انکار کرتے تو پھر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسلام الحمدللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نام ہے. دین مکمل ہو چکا ہمارے پاس, آخری نبی آ چکے. اب ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ فرجم شریف کا, اپنے زمانے کے آخری امام کا. بالکل. ٹھیک ہے, جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کی کنیت مہدی ہوگی. اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں دجال کے, اینٹی کرائسٹ ہی کہہ لیجئے آپ اس کو ماڈرن زبان کے حساب سے, اس کے خروج کا. ہمارے یہاں ظہور کا اپیئرنس کا لفظ نہیں ہے, خروج کا لفظ ہے, بغاوت کا لفظ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک اور چیز کا. اچھا, عیسائی بھی انتظار اس چیز کا کر رہے ہیں, وہ میں مس کر گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. آپ دیکھیں لفظ کیسے ہیں, ظہور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے امام مہدی کے لیے, کیونکہ وہ اپیئر ہوں گے. وہ دنیا میں ہیں, لوگ ان کو دیکھ نہیں پا رہے. وہ اپیئر ہوں گے, اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. بات سمجھ آئی؟ دجال خروج کرے گا, یہ بھی چھپا ہوا ہے, یہ آ کے بغاوت کا اظہار کرے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ چوتھے آسمان سے اتریں گے تو وہ ریویل ہوں گے, نزول کریں گے, ان کی ریویلیشن ہوگی. Are you getting it? تو یہ انتظار میں تو سب ہیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر. مکمل جو عقیدہ ہے اور نظریہ وہ ہمارے پاس ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اس کا مطلب کہ امام مہدی بھی موجود ہوں گے. جی, اور امام اپنی حکومت قائم کر چکے ہوں گے, اور دجال ان کے سامنے آ کر جب ان چیزوں کا مظاہرہ کرے گا تو امام تحمل اور صبر اختیار کریں گے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا, امام حسن علیہ السلام نے صبر کیسے اختیار کیا؟ صبر اختیار کر کے دکھائیں گے. انتظار ہوگا ان کو بھی کسی کا. عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کر لیں گے پھر یہ دونوں مل کر, یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ لیجئے فاطمہ کا لال اور ایک طرف مریم کا لال, تو دو شخصیات, نورانی شخصیات مل کر جب پیچھے جائیں گے تو دجال کے پاس پھر کوئی اسکیپ نہیں ہوگا. یہ ہے. تو دجال آ کے مزید کتنا فتنہ پھیلائے گا, کیونکہ ابھی بھی جو ہمارے سامنے حالات ہیں, ہم بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی چیزیں دیکھ کے بولتے ہیں کہ یار قیامت کیوں نہیں آ گئی. مطلب ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایگزامپلس دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو شاید قیامت ہی آ جاتی. تو دجال کب آئے گا, یا یہ وہی ٹائم ہے کہ دجال میں بھی آ چکا ہو, ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھیے دجال کا نظام تو آ چکا ہے, شخصیت کے ہاتھ میں جو پاور کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہے نا وہ باقی ہے. نظام تو نظر آ رہا ہے, نظام سے آپ انکار نہیں کر سکتے. جو ظلم اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نشانی یہی ہے نا کہ امام آ کر دنیا کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی.
ظلم اور جور سے بھرتی جا رہی ہے دنیا, لیکن ابھی ریزسٹنس باقی ہے, ابھی لوگ لڑے ہیں زیادتی کے خلاف, لوگوں نے پلٹ کے مارا ہے, لیکن اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ترین لوگوں نے سرنڈر بھی کیا ہے غلط لوگوں کے آگے. بالکل ایسا یہ سب ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. جب یہ کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے گا, انسانوں پہ حجت تمام ہو جائے گی, تو پھر اللہ اپنی طاقت کا ایک جلوہ دکھائے گا. تو امام کے آنے میں کم از کم اتنا ٹائم تو باقی ہے. اور پھر بڑی ایک تلخ مثال دی جاتی ہے کہ جس دن 40 مومن ایک جگہ جمع ہو گئے, امام کا ظہور ہو جائے گا. اچھا, 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں ہر سال, کروڑوں لوگ اربعین پر ہوتے ہیں, سارا کچھ اتنا کچھ ہوتا ہے, 40 مومن, آپ بتائیے. تو کیریکٹر کی کمی ہمارے پاس بھی ہے, بالکل ہم اس چیز کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں. اب ہم واپس آئیں گے ٹیکنالوجی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ دجال اور اس فتنے کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے ٹیکنالوجی لانچ ہوئی ہے, ایک ایسے سوال کرتا ہوں آپ سے کہ شیطان کب سے, کئی ملین سال سے, کروڑوں سال سے, نہ جانے کتنی مرتبہ چیزیں تخلیق ہو کے اس کے سامنے ختم ہو گئی. تو اس نے تو جب سے انسانوں کا وجود ہے کہہ لیں, نہیں نہیں, اس سے بھی بہت پہلے سے. دجال کا تعلق قوم جن سے ہے, اوکے, اور شیطان کا تعلق قوم جن سے ہے. اوکے, دجال کا تو خیر ریلیشن شیطان سے بنتا ہے, وہ میں کہہ گیا. شیطان کا تعلق قوم جن سے ہے. انسانوں سے پہلے دنیا میں 2 نسلیں رہتی تھیں, ایک جنات تھی, ایک نسناس. اچھا, ان دونوں کی لڑائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا مظاہرہ کیا اور جبریل کو بھیجا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے. تو وہاں عزازیل نام کا یہ جن تھا جو عبادت کرتے کرتے معلم الملائکہ بنا, ملائکہ کا استاد بن گیا, اور جب سجدے کا انکار کیا تو ابلیس بن گیا. نظام تو ہے. اب سوشل میڈیا اور میڈیا, دیکھیں میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے, میڈیا ہر زمانے میں رہا ہے. منہ سے بولنا بھی میڈیا ہے, تحریر کرنا بھی میڈیا ہے, پتھروں پہ لکھنا بھی میڈیا ہے, پیرامڈس کے اندر جو نشانیاں ملی وہ بھی میڈیا ہے. بٹ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ خبر پہنچانی ہوتی تھی تو کبوتر کے تھرو بھیجتی ہوں گی تو ٹائم لگتا تھا, بٹ ابھی ود ان سیکنڈس. جی, اب جو یہ ہو رہا ہے, یہ جو ٹیکنالوجی کا پیک ہے, دیکھیں شیطان, میرا مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان نے دنیا دیکھی ہے, معمولی آبزرویشن نہیں ہے اس کی, بالکل ایسا ہی ہے, علم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت بھی ہے. اس نے پورے ایک نظام پر کام کیا, تو وہ ٹیکنالوجی کو چھوڑ نہیں سکتا, اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. وہ ہر ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ وہ ذہن سازی کرتا ہے آپ کی, اسکول کی کتابوں کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے, بالکل, دا سمپسنس کے ذریعے, اشارہ کرتا ہے دا سمپسنس کے ذریعے, مارول کامکس کے ذریعے. اب آپ حیران ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے جو سمپسنس والی جو چیز تھی وہ لوگ کہتے تھے کہ بہت سچ ہے, بہت سچ ہے, کیا واقعی ہے؟ یہ بھی دماغ بنایا جا رہا ہے. اوکے, دیکھیں مثال کی بات ہے کہ میں بہت بڑا کوئی شخصیت بن کے بیٹھ جاؤں, جعلی بابا بن کے بیٹھ جاؤں, اور آپ سب ہوں گاؤں والے, آپ کو میں پریڈکشنز کروں فلاں جگہ جاؤ تو میں بغاوت کے لیے اسلحہ مل جائے گا, اسلحہ میں نے پہلے رکھوا دیا ہو وہاں پر. انتظام کیے جاتے ہیں, قتل کے انتظام کیے جاتے ہیں, جنگ کے انتظام کیے جاتے ہیں, انتظام کے تحت لیڈرز کو ہٹوایا جاتا ہے, بلوایا جاتا ہے, لانچ کیے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, اب آ جائیں ہم اس بات پر جو ہمارا مین کنسرن ہے, میڈیا کا یوزیج کیسے. دیکھیے مارول کامکس, والٹ ڈزنی نے جس نے جو ڈزنی ورلڈ بنایا, پورا ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا اور ایسے ایسے کردار بنائے, یہ ایسے ہی بن گئے تھے. انسان کی امیجنیشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کے طاقت کے برابر کبھی نہیں جا سکتی. امام صادق فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی تصویر بناتے ہو, کچھ ڈرا کرتے ہو, تو وہ خیال جو تمہارے ذہن میں ہوتا ہے وہ کہیں سے آ کے ٹکراتا ہے. کائنات کی مخلوق کا ذہن آپس میں انٹرنیٹ کی طرح کنیکٹڈ ہے, کیونکہ تم ایسا تخلیق تو نہیں کر سکتے نا جو اللہ نے بھی تخلیق نہ کیا ہو. توجہ کرنے والی بات ہے کہ جو تخلیق کریں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ہے پیچھے سے. بالکل ٹھیک ہے, انسان بناتا ہے. یہ انہوں نے آئرن مین سے لے کے سارے کانسیپٹس دے دیے. اب ان کے ذریعے سے انہوں نے ہم سے کھیلنا شروع کیا. بچوں میں سپر مین آئرن مین سے بھی زیادہ پاپولر 2 لوگ ہیں, اشارہ کرتا ہوں اب میں آپ کو, ایک اسپائڈر مین اور ایک بیٹ مین ہے. ایسا ہی ہے. بیٹ کس کا نشان ہے؟ شیطان کا. کب سے؟ کیونکہ یہ واحد فرمائش تھی جو ابلیس نے آسمانوں پہ کی تھی, یا اللہ میں اپنی پسند کی مخلوق بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تھا عزازیل تخلیق میرا کام ہے. کہا نہیں میں بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے بنا دے. بنا لی. کہا سب کچھ ٹھیک سے بٹھا چکا, روح پھونک دی تو پھر کچھ چینج نہیں ہو سکتا.
یہ بھول چکا تھا لیکن علم کے غرور میں تھا. مالک میں کچھ نہیں بھولا, نعوذ باللہ. اللہ نے روح پھونک دی. بعد میں سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا اللہ نظام اخراج ایکسکریٹری سسٹم بنانا بھول گیا تھا. آج تک چمگادڑ کھانا کھا کر الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, وامٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, چمگادڑ اس کی بنائی ہوئی وہ چیز ہے, اور یہ شیطان کی نشانی ہے. اب بیٹ کا نشان, کوئی تہوار ہو, کوئی چیز ہو, بچے بیٹ بنا کے گھوم رہے ہیں, بیٹ پہن کی ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. شیطان کی نشانی کو بڑھا رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ایون میں جب اسکول ٹائم میں تھی, میری کلاس میں کتنے بچے تھے جن کے کی چینز, جن کے بیگس, آج بھی یہی مطلب ان کے جرنلز ہوتے تھے, فرسٹ پیج پہ بیٹ مین بنا ہوتا تھا لڑکوں کے. اب آئیے اسپائڈر مین کی طرف. اب آپ کہیں گے سر اسپائڈر مین میں تو چلیں کچھ نہیں ہے نا. کالے جادو کے اندر ایک درجہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں 5واں درجہ. ٹھیک ہے, اس 5ویں درجے کا نشان پیلے رنگ کی مکڑی ہے, اور وہی پیلے رنگ کی مکڑی آپ کو اسپائڈر مین کے پارٹ 1 میں اس کو کاٹتے ہوئے نظر آئے گی. غور کر لیجیے گا, وہی پیلی مکڑی اس کے یہاں بنی ہے, پورا ڈریس لال ہے, گولڈن ٹائپ کی مکڑی اس کو اس طرح چپکی ہوئی ہے. کیوں؟ سوال ہے. اسپائڈر مین کچھ تو کانسیپٹ ہوگا وہ جو کانسیپٹ دے رہے ہیں, وہ اتنا اس کا عادی بنا رہے ہیں کہ کل کو ریئل میں بھی سامنے آیا تو کہیں ہاں یہ ہیرو ہے. جادو والا شخص بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہیں, یہ تو ہیرو ہے. ذہن میں بٹھا دیا جائے. 2 مثالیں ہو گئی. آئیے, موسٹ فیمس ناول بچوں کا ہیری پوٹر. ایک نیپیاں جو چوری کیا کرتی تھی بندی اپنے بچے کے لیے, غریب تھی. میں اس کی غربت پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. اچانک اس نے ایک ناول لکھا. ناول کا پس منظر کیا ہے وہ آج تک نہیں بتائے گی. میں نے جو سنا ہیری پوٹر کا وہ یہ تھا کہ یہ جس نے لکھا اس نے کتنے سالوں تک وہ ایک کے پاس گیا اور کوئی پبلش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کتنے سالوں تک. اور اس کے بعد جب وہ بک پبلش ہوئی اور اس کے بعد جب وہ مووی بنی تو وہ اتنی ہٹ ہوئی کہ آج تک. پہلا ناول ہٹ ہوا ہے. And she was a female by the way. Okay. She was a divorced woman. Okay. بچوں کو پالنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ہم اس کی نہ غربت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نہ کریٹیوٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. میں اس ہیری پوٹر ناول کے چند جملے آپ کو بتا رہا ہوں کتنے خطرناک ہیں. پیدائش دیکھیں ہیری پوٹر کی جو دکھائی گئی ہے, غور کریں. ایسا بچہ جس کے آنے کا پتہ ہے دنیا کو اور جس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے تو تاریخ میں 2 بچے ملے ہیں ہمیں, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. مکس اپ ہے نہیں ہے. غور کریں. ایک جادوگر, اچھا جادوگر پازیٹیو دکھائے جا رہے ہیں کہ دیر آر بیڈ وزرڈ, دیر آر گڈ وزرڈز ایز ویل, جبکہ جادو شیطانیت ہے, اس میں گڈ کہاں سے آ گیا؟ وہ کرسمس منا رہے ہیں جادوگر. سوچنے کی بات ہے. کرسچینٹی نے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا تھا, آپ کیا دکھا رہے ہیں, چرچ دکھا رہے ہیں جادو کے اندر. سوچئے وہاں تو چرچ پازیٹیوٹی کا نشان ہے نا ان کے مذہب میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کہہ رہے ہیں خیر اور شر کو آپ ایک جیسا دکھا رہے ہیں. یہ دکھایا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز دکھائی. اس کی فلم کا جو ولن ہے جس کا نام ہے والڈیمورٹ, ہر جگہ لکھا جا رہا ہے پوری مووی کے اندر, the one who should not be named has come, his arrival is written. سوچئے has appeared, یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں, appeared, ظہور. the one who should not be named. تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کیا تھا اصل کانسیپٹ جس شخصیت کا نام لینا منع کیا گیا ہے احادیث میں, وہ کون ہے؟ وہ کوئی بری شخصیت تو نہیں ہے, وہ تو امام زمانہ ہے. ان کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے اور وہ ہیں بھی آل محمد سے, تو اشتباہ نہ ہو جائے, تو ان کا نام مت لیا کرو, ان کی کنیت مہدی لیا کرو. بالکل یہی بات ہے. ایسا ہی ہے. اور یہاں یہ والڈیمورٹ ولن کے طور پہ دے رہے ہیں, the one who should not be named has come. یہ بہت سارے لوگوں کے سر پہ سے گزر گیا, لوگوں نے غور نہیں کیا. پھر ہیری پوٹر کے آپ بالوں پہ غور کریں. بال اس کے اوپر کرتے ہیں, یہاں پر ایک نشان بنا ہوا ہے بولٹ کا. آپ نے دیکھی ہوگی مووی, بولٹ کا سا نشان بنا ہے جو اس کو کہتے ہیں اسکار. اور جو آتا ہے بڑی عقیدت سے آ کے اس کے بال اٹھا کے دیکھا ہے, لیٹ می سی دا اسکار. اسکار کیا ہے بیسکلی؟ یہ جو بولٹ کا نشان بنا ہوا ہے, دجال کے لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر, ہبریو میں کفر لکھا ہوگا. یہ باقاعدہ احادیث موجود ہے. بالکل. اب یہ بولٹ کا نشان ہیری پوٹر کے آپ نے دیکھا, یہ بولٹ کا نشان آپ کے اپنے موبائل میں میسنجر میں بھی موجود ہے. یہ بولٹ کا نشان آپ کو کئی جگہ پہ نظر آئے گا دنیا میں, کئی مین ڈائیگرامس میں نظر آئے گا. غور فرمایا آپ نے؟ بچوں کو ناول دکھا کر ہیری پوٹر بتا کے یہ بولٹ, یہ تو اسکار ہے, یہ تو اسکار ہے. ہیری پوٹر واز اے پازیٹیو پرسن. آج بچہ یہ بات کر رہا ہے, سر اسپائڈر مین تو اچھا ہوتا ہے, سر بیٹ مین نے کبھی کچھ برا نہیں کیا. سوچئے اچانک بیٹ مین مووی کے اندر
پاتال میں سے عجیب کالے بھجن قسم کے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو قید کر دیا گیا ہے. کون ہے وہ لوگ؟ ان جیلوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے بار بار؟ ان کنوؤں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سزا دی تھی, قوموں کو گاڑ دیا تھا زمین میں؟ سوچئے, یہ اتنا انٹینس طریقے سے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ ولن ہیرو, ہیرو ولن, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. اور شیطان کی ایک خاص بات ہے اس کی اسٹریٹجی, شیطان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اچھا, شیطان کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. وہ آپ کے پاس آئے, آپ کو آ کے کہے کہ اللہ نہیں ہے, استغفر اللہ, تو آپ اس کو ظاہر تھپڑ ہی ماریں گے اٹھا کے, احتجاج کریں گے. وہ کہیں کوئی نماز نہیں, کوئی اسلام نہیں ہے, وہ کبھی یہ نہیں کرے گا. وہ بہکاتا ہے آہستہ آہستہ, ارے ابھی تو پڑھی تھی نماز, ہاں اللہ تو ہے, اللہ تو رحمان اور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ اس کے بہکانے کا انداز ہے. سلولی اینڈ گریجولی آپ کی برائیوں کو خوبیوں میں بدل دے. ارے اتنی نماز تو پڑھتے ہو, کل ہی تو پڑھی تھی. شیطان کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. شیطان نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں کسی کونے میں جا کے بیٹھ کے انتظار کروں گا, نہیں, اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا. شیطان بیٹھتا بھی صراط مستقیم پر, اچھے راستے پر بیٹھ کے برا راستہ نکالتا ہے, وہ ڈائیورٹ کرتا ہے. یہ شیطان کی سوچ ہے. اس کو آج تک ہم نے سمجھا نہیں. ہم سمجھتے ہیں شیطان برا ہے, شیطان جھوٹ بول رہا ہے. شیطان آپ کے سامنے ولن کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. 2008 میں اچانک بک کہاں سے نکل آئی؟ چلے میڈیا کی بات کر رہی تھی نا آپ. جوڈس اسکیریٹ, یہودا اسکربتی, الٹیمیٹ ولن ہے کرسچینٹی میں. عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا, انہیں پھنسانے والا, صلیب تک پہنچانے والا, ان کے عقیدے میں, ہمارے عقیدے میں نہیں. لیکن یہودا اسکربتی یا جوڈس اسکیریٹ کو اچانک آپ نے نکال دیا, جی فلاں جگہ ایجپٹ میں سے ایک بک ملی ہے جو کہ گاسپل آف جوڈس ہے, جوڈس کی لکھی ہوئی انجیل. کیسے پتا چلا؟ وہ نکال کے لائے ہیں بک اور بات کر دیا آ کے, جی یہ بک ہے, اور اس کو ولن کو آپ نے ہیرو دکھانا شروع کر دیا. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے, جو الٹیمیٹ ولن رہے ہیں ایک زمانے میں, آج ان کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے اسلام میں. اشارہ کر دیا میں نے, آپ غور کر لیں. بالکل. تو یہ شیطان کا بنیادی کام ہے, اس طرح سے وہ میڈیا کو استعمال کر کے چیزیں بدل دیتا ہے. اب وہ تو ذہن سازی کر رہے ہیں بچوں کی, 1 سال یا 2 سال کی عمر سے, یہی کہوں گی میں. پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ تو میں نہیں جانتا. ہاں یہ سوال ویلڈ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اندھیرا کتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس اسٹوڈیو میں اگر بالکل اندھیرا ہو جائے ابھی, اور آپ اگر اپنے موبائل کی روشنی روشن کر لیں یا ایک ماچس کی تیلی جلا لیں, تو اس اندھیرے میں وہ روشنی دور سے نظر آئے گی اور سب روشنی کی طرف ہی لپکیں گے کہ یار روشنی ہے, اس طرف جاؤ. ایسا ہوگا یا نہیں؟ اور اگر یہاں پوری طرح لائٹ جل رہی ہے, یہ شیڈو ہے نیچے, اندھیرا موجود ہے کہیں نہ کہیں, لیکن کیا یہ اندھیرا اتنا ہی اسٹرانگ احساس دے رہا ہے آپ کو جو ماچس کی تیلی اندھیرے میں دے رہی تھی روشنی کا؟ اندھیرا اسٹرانگ کبھی نہیں ہوتا. اندھیرا چھاتا ضرور ہے, اس کے اگینسٹ ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. دس از آل یو کین ڈو. آپ امام مہدی نہیں ہیں کہ چیزوں کو بدل دیں, آپ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں, آپ پیوریفائڈ سول نہیں ہیں, آپ ایگزامنڈ سول ہیں. آپ کا ایگزام ہوگا, آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا قدم قدم پہ. آپ شیطان سے براہ راست آرگیومنٹ بھی نہیں کر سکتے. ملینز آف ایئرس کا اس کا تجربہ ہے. 30 35 40 سال کے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں. ہاں ہم اپنے دین پر قائم رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں. موبائل کے علاوہ, اچھا موبائل پر اچھے کام بھی کیے جا رہے ہیں. کئی ایسے اسکولز ہیں جو انبیاء, ائمہ, صحابہ کرام کی یعنی سرفروشی کی داستانیں, ان کی وفاؤں کی داستانوں کو عام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو لے کر اگر آپ چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ روشنی اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے. اور 100% میں آپ کو بتا دوں, انسان کے دماغ کو کوئی بھی 100% قابو نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. جب اللہ نے انسان کو ڈھیل دی ہوئی تو پھر شیطان کی کیا مجال ہے. آپ نے ریزسٹ کرنا ہے اپنے حصے کا, آپ نے تربیت کرنی ہے بچوں کی. اور یہ جو باتیں آج آپ نے سنی ہیں, اگر ان باتوں کے اگر 50% بھی ان چیزوں کو, ان ناولس کو, چیزوں کو ریڈیوس کر دیں, فرق تو پڑے گا. ہم اصل میں گیو اپ کر دیتے ہیں. اتنا بڑا نظام ہم لڑ ہی نہیں سکتے. لڑ سکتے ہیں. کاشان صاحب, وقت یہاں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس, اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے پورا دن بھی بیٹھ کے بات کریں تو وہ پورا دن بھی کم پڑے گا. لیکن اس چیز کو ہم
کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ضرور, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی رہ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے اجازت چاہوں گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آپ آئے, آپ کو پھر سے وقت نکالنا پڑے گا, ہم تھوڑی سی مزید آپ کو زحمت دیں گے واپس بلانے کی, تو مجھے امید ہے آپ ضرور آئیں گے دوبارہ بھی. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.